बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हाशमी। नाजरीन, आज काफ़ी अहम तरीन मालूमात, कुछ डेवलपमेंट हुई पंजाब के हवाले से, और सारी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और खबरों की तरफ देखें तो काफ़ी की छाई हुई है हर तरफ। और हम कुछ जायजा ले रहे थे पिछले तकरीबन 1 से 2 वीक का। तो पंजाब में इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, जैसा कि आपने देखा कि जो पीटीआई है, फैन फॉलोइंग के लिहाज से तो पीटीआई पहले नंबर पे जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मकबूलियत के लिहाज से देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम है, उसका ग्राफ सबसे ज्यादा हाई नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये जरूरी नहीं कि आपके वोट कितने हैं या आपकी सीट्स कितनी हैं। मकबूलियत का ताल्लुक टोटली इससे नहीं होता। जैसा कि कुछ दिन कबल आपने देखा होगा कि लाहौर में एक करैक्टर अख्तर लावा का, वो एक वन मैन शो था, अख्तर लावा का नाम जो उनसे, और दिनों में एक वीक के अंदर अंदर ऐसा वायरल हुआ कि उसकी मकबूलियत इमरान खान से भी ज्यादा बढ़ गई। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की थोड़ी खामोशी चल रही थी 1 2 वीक से, 1 वीक से तकरीबन। वो जो पहले थी, जब से वो इंजर्ड हैं स्पेशली, वो उस तरह से उनकी मीटिंग्स और वो उनके जलसे जुलूस नहीं हो रहे, लेकिन उनकी जो मकबूलियत है वो बदस्तूर उसमें भी इजाफा हुआ। उसकी रीजन ये थी कि कुछ मुतनाज़ ऑडियो लीक्स जो हुई, जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से मंसूब थी, जो जैली थी या ठीक थी, या ये इसका फैसला वक्त करेगा या कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे कि वो आया ठीक थी या गलत थी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, उसकी वजह से इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ और उनको ज्यादा सर्च किया जाने लगा इंटरनेट पे। तो ये तो थी सूरत हाल। और काफ लीग की हम बात कर रहे थे कि पिछले एक हफ्ते से देखें तो पाकिस्तान की सारी सियासत का और ताकत का महवर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PMLQ बनी हुई है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि काफ लीग का जो एक विंग है वो परवेज लाई साहब की क़यादत में इमरान खान साहब के साथ, और मोनस लाई साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, और डेली बेसिस पे कभी वो आ रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी मीटिंग्स हो रही है। और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब की क़यादत में, जो कि पार्टी के असल सदर भी हैं, आईनी तौर पे जो सदर हैं, उनकी उससे बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कभी उनकी तरफ आ रहे हैं, कभी आसिफ अली जरदारी आ रहे हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूज़ है कि चौधरी शुजात साहब आज आसिफ अली जरदारी साहब के घर लाहौर में बिलावल हाउस तशरीफ ले गए, और हमरा चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफिर हुसैन भी उनके साथ हैं। तो ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत में बिलाशुबा आज बहुत बड़ी ये भी मुलाकात है जो है। और ये अगर देखा जाए तो ये बड़ी गैर मामूली मुलाकात है कि जो शुजात साहब, जो इन दिनों बीमार भी हैं, वो ज्यादा घर से नहीं निकलते, लेकिन वो तब निकलते हैं जब कोई बड़ी चीज वकूफ पजीर होने वाली होती है। तो चौधरी शुजात साहब का निकल के, और स्पेशली आसिफ अली जरदारी के घर जाना, ये भी मैटर करता है कि वो निकल के किसके घर जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, वो मुलाकात कितनी अहम तरीन है। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज ये अभी थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। उनके साथ उनके बेटे चौधरी शाफिर हुसैन और चौधरी सालक हुसैन भी उनके साथ मौजूद हैं। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल होगा, और कल की जो सिचुएशन है पंजाब असम्बली के हवाले से, उस पर कोई तबादला ख्याल होगा और कुछ फैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पंजाब में तब्दीली कैसे अमल में लाई जाए। और बिलाशुबा वो एक नया वजीर आला पंजाब लेके आना चाह रहे हैं, जो कि मतवक्को है जनवरी में। तो कुछ हलकों का कहा जाना था कि परवेज लाई साहब के भी बड़े राब्ते करीब हो गए हैं चौधरी शुजात साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ, खुफिया मीटिंग्स ये वो। इसमें उस तरह की मैं आपको बताऊं कि सदाकत नहीं, राब्ते ठीक है, फैमिली वाइज राब्ते चलते रहते हैं आपस में, लेकिन अगर आप वो इस इवेंट से मुतल्लक करें कि पंजाब असम्बली के इस्तीफों से या पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने के हवाले से, तो परवेज लाई साहब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ सेम पेज पे हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि बावसूख जराए से हमें यह मालूम हुआ है कि परवेज लाई साहब वाकई ही इस वक्त, परवेज लाई साहब और उनके जो बेटे हैं मोनस लाई, वो एक सेम पेज पे हैं इमरान खान चेयरमैन PTI के साथ। और उनका मौकफ वही है जो PTI का है, सिर्फ एक थोड़ी सी मौकफ में चेंजिंग हुई जो उनकी बाजवा साहब से मुतल्लिक था, और उसके अलावा उनके सारे ख्यालात और नजरियात PTI से मिलते हैं।
لیکن وہ صرف تھوڑا سا ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے. البتہ وہ ٹائم ان کو مل گیا، چاہے اس میں جانے انجانے میں جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے طریقے عدم اعتماد جمع کروا کے گورنر صاحب نے اپنی سمری بھیج کی، ان کی ایک قسم کی ہیلپ بھی کر دی، ان کو تھوڑا ٹائم بھی مل گیا اور اسمبلی بھی ادھر ہی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کے پی کے کی بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے یا نہیں. لیکن کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب، انہوں نے کے پی کی اسمبلی کو توڑنے کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے مشروط کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 2 منٹ کا کام ہے، جب بھی پہلے پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی پھر اس کے بعد اس کی تحلیل کے بعد ہم کے پی اسمبلی کی سمری فوری طور پہ تیار کر دیں گے اور اس کو بھی تحلیل کر دیں گے. ناظرین، دوسرے نمبر پہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ جو پرویز علیہ گروپ ہے وہ شجاعت صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ کاف کا جو ان سا مرکزی گروپ ہے اس کے ساتھ سیم پیج پہ نہ ہونے کی ایک یہ بھی ثبوت سامنے آیا کہ آج جو کاف لیگ کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کی ایڈوائس پہ جو سیکرٹری جنرل کاف لیگ طارق بشیر چیمہ، جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ، جو اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. انہوں نے پہلے اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ کامل علی آغا صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں ان کو پارٹی کی پوزیشن سے نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ انہیں پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی ہٹا دیا گیا. اور وہ اس وقت یاد رہے کہ کامل علی آغا صاحب پنجاب کے سیکرٹری جنرل تھے اور اس کے علاوہ وہ سینیٹر بھی ہیں کاف لیگ کی طرف سے، اور ان کو نہ صرف ان دونوں سیٹوں سے ہٹا دیا گیا، بنیادی رکنیت سے ہٹا دیا گیا، بلکہ چیئرمین سینٹ کو بھی ایک جو ان سا ہے لیٹر ایشو کیا گیا طارق بشیر چیمہ جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، ان کی طرف سے کہ ان کی جو سینٹ کی رکنیت ہے اس کو بھی معطل کیا جائے. اور ظاہر ہے وہ سینٹ میں کوئی اپنا نیا نام چوز کریں گے یا کوئی اپنا نیا نام دیں گے تو اسے الیکٹ کروایا جائے گا. دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتائیں کہ کچھ یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ سینٹ میں جب ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی، جیسے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، تو جب ان کے خیالات تھوڑے سے چینج ہوئے، کچھ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ معاملات ان کے گڑبڑ ہوئے تو ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، سینیٹرشپ ان کو چھوڑنی پڑی، انہوں نے خود ہی استعفیٰ بھی دے دیا اور اس کی جگہ پیپلز پارٹی نے اپنا نیا بندہ منتخب کر دیا. تو ایسے ہی اب کاف لیگ کا بھی ایک نیا نام سامنے آئے گا جس میں کچھ حلقے ان میں یہ نام گردش کر رہا تھا کہ جو چودھری شجاعت حسین ان کے بیٹے شافع حسین کو سینیٹر بنایا جائے. تو ناظرین، اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی طور پہ شافع صاحب سے بات ہوئی اور میری اکثر ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، اور اسپیشلی اس ٹاپک کے لیے تو مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان سے، کیونکہ وہ آلریڈی مجھے بتا چکے تھے کہ فیملی میں آج سے پہلے بھی کافی پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں اور سینیٹر بننے کا موقع ملا، اور فیملی کی طرف سے جو فیملی کا دوسرا گروپ ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ شافع حسین کو سینیٹر بنا دیا جائے. لیکن شافع حسین اس میں قطعی انٹرسٹڈ نہیں تھے، نہ تب تھے اور نہ اب ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ اپنے جو والد صاحب ہیں جو شجاعت صاحب، جہاں سے وہ 5 بار گجرات سٹی کے حلقے سے MNA منتخب ہوئے، وہ اسی حلقے میں اپنی جو ان سا ہے سیاسی طور پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اپنی یونین کونسلز میں بڑے ایکٹیو ہیں اور دن رات وہاں پہ جو ان سے ان کا چکر شکر لگتا رہتا ہے. گجرات کی سیاست کو بڑا وہ بغور دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی وہ پریکٹیکل سیاست میں آئیں گے، نہ کہ وہ سینٹ میں آئیں گے. وہ گراؤنڈ لیول کی سیاست جو اپنے حلقے کی سیاست ہے اس میں وہ آنا پسند کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کامل علی آغا ہیں ان کو جس وجہ سے یہ شو کاز نوٹس بھیجا گیا، انہوں نے جو طارق بشیر چیمہ ہے انہوں نے اس نوٹس کے اندر مینشن کیا کہ آپ کو پاسٹ میں 2 شو کاز نوٹس بھیجے گئے، آپ کے آفس کے دفتر بھی، آپ کے گھر بھی، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور اس نوٹس میں یہ مینشن کیا گیا کہ آپ نے پاسٹ میں جو شجاعت حسین جو پارٹی کے صدر ہیں ان کے خلاف جو پریس کانفرنس بھی کی، خود ساختہ اجلاس بھی بلایا اور ناجائز طور پہ ایک کمیٹی قائم کر کے پارٹی صدر کو ہٹانے کی کوشش کی اور پارٹی کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں طارق بشیر چیمہ ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کی. تو اس جرم کی پاداش میں کیونکہ آئینی طور پہ پارٹی کا جو اختیار ہے وہ صدر کے پاس اور سیکرٹری جنرل کے پاس ہوتا ہے، تو وہ ان کو اس عہدے سے ہٹاتے ہیں
اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی ہٹاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی جو اب تک کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں، وہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سلطان خان صاحب، انہوں نے بھی آج بتا دیا کہ کل ہمارا جو اجلاس ہوگا، ظاہر ہے اس اجلاس کو ایک دفعہ پھر ایک ڈیٹ دے دی جائے گی کہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر جو اعتماد کا ووٹ ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اس کے لیے ایک ڈیٹ دی جائے گی جو ممکنہ طور پہ جنوری کا پہلا ہفتہ ہوگا۔ تو اگر کچھ بھی ہونا ہے، اینی تھنگ، کچھ بھی اگر پاسبلٹی ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگی کہ وہ مزید 2 ہفتے کا ٹائم مل جائے گا اس میں۔ تو لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو محاذ رائے دونوں گروپس کی آپس میں چل رہی ہے، اس کے لحاظ سے چینج ضرور آئے گی، کافی چینج آئے گی پنجاب میں۔ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بھی چینج ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں واقعی تحلیل کر دیں، عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہو جائے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں، پنجاب کی بھی، کے پی کے کی بھی، پاکستان میں کہ یہ نیا سیاسی رخ ہوگا اور ملک الیکشن کی طرف دوبارہ جائے گا۔ ویسے تو اس بحران کی کیفیت میں الیکشن بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کوئی ایک فیصلہ تو سیاستدانوں کو لینا ہے آپس میں۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مزید کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اور نئی سے نئی جو خبر ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو نئی سے نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کوئی ہماری چیز پسند آئے یا اگر کسی چیز پہ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔